ایسی پارٹی جس کی قیادت جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موسٹ پاپولر قیادت ہے اور جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور جس کے مینڈیٹ پہ ابھی تازہ ڈاکہ مارا گیا ہے، جو کہ ہرٹ بھی ہے اور اینگری بھی ہے، اور اس کی ایک جو فالوئنگ ہے وہ بالکل یوتھ جو ہے اس کو فالو کرتی ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کے ناجائز طور پہ اس کو اندر کیا گیا ہے، جس سے باہر لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک سکتے ہیں اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو اگر علامتی طور پہ کسی کمپیریزن میں دیا جائے تو میرے خیال میں اس کو کمپیریزن کا کانٹیکسٹ بھی ٹھیک پورا ہونا چاہیے نا. اسی کانٹیکسٹ آئی تھنک کمپیریزن پورا نہیں. دیکھیں ایک خامیاں کچھ آپ نے بتائی ہیں، لیکن بہت سے آؤٹ سائڈ فورسز جو اس وقت کام کر رہی تھی، ہندوستان کا رول تھا. اب مفتی بانی کا رول اب تو ڈاکیومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ابھی 3-4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک انڈیا بنگلہ دیش میں فنکشن تھا جس میں نریندر مودی بھی گئے تھے. اس نے جو ہم نے یہ 2 منٹ کے لیے اتنا آگے جانے کی بجائے ہم اس کو صرف یہاں تک فریز کر لیتے ہیں کہ جناب جس وقت آپ ایک ملک کے لیڈر کو، جس کو عوام چاہتی ہے، جس کو ووٹ دیے ہیں، اس کو ناجائز زبردستی اندر رکھیں گے تو اس سے عوام میں غم و غصہ پایا جائے گا. اگر اس کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دے دی ہے تو اس کو بہت زیادہ آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ایک کانٹیکسٹ ہے جو ہم نے سمجھا اور کر دیا، ایک کانٹیکسٹ ہے جو سمجھنے والا پڑھنے والا کر رہا ہے. وہ سب آزاد ہیں، وہ جو مرضی سوچتے پھر. آزاد تو ہے لیکن انفارم نہیں ہے. کاشف بھائی، اس میں دیکھیں ایک ایسا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا، اور میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں، بڑی سخت زبان استعمال کرنی شروع کر دی انہوں نے آج کل. گزارش یہ ہے کہ چول لفظ کی طرف اشارہ کریں. دیکھیں نا، یہ تھوڑا ایک پارلیمانی جہاں شو ہے، کوئی اور بندہ ہوتا تو میں کوئی جواب دینا. میں مصطفیٰ کھوکر ایک اچھا پڑھا لکھا شریف آدمی میں کی آخا ہے. جناب دی مہربانی ہے، میں جناب دا بڑا مشکور ہوں. چلو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا وہ ایک غمزدہ کرنے والا ایک پیریڈ تھا کہ جس میں ہم 10-15 سال 20 سال جب تک یہ سانحہ ہوا نہیں تو ہم اس سانحے کی پرورش کرتے رہے، اور جب یہ ہو گیا تو آج بھی اس کا ذکر کرتے وقت ہمارے دل دکھتے ہیں. جو ویڈیو ان کی جانب سے پوسٹ کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جہاں پر آپ دیگر باتیں کر رہے ہیں وہاں پر ایک اور جو وہاں پر اس کے اندر ایک بڑا واضح ایک چیز ہے کہ اس کے اندر جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ کی تصویریں بھی لگائی گئی ہیں. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے شیخ صاحب؟ جی. اچھا، تو میں نے جو ان کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر جا کر دیکھی ہے، دیکھیں فوج کے سیاست کے اندر مداخلت کے اوپر اختلاف میں بھی کرتا ہوں. جہاں موقع مل جائے، جس ٹی وی پروگرام میں مل جائے، جہاں کہیں گفتگو کرنے کا موقع ملے، وہاں پر میں اس چیز کو ضرور دہراتا ہوں. لیکن اس کے اندر آپ کو ان دو حضرات کو کنیکٹ کرنا 1971 کے سانے سے، یہ کیا ہے؟ مجھے اس کی کوئی تحویل سمجھائیں. مقصد کیا ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں اس گفتگو کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس وقت جس نہج پر کھڑے ہیں کاشف بھائی، اس وقت ملک کے اندر ہمارا اکنامک کرائسس عروج پر ہے، ہمارا ٹیررزم کا کرائسس عروج پر ہے، جوڈیشری کے ساتھ لڑائی حکومت کی ہو چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہو چکی ہے، میڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے. اس ماحول کے اندر اس گفتگو کو انیشیٹ کرنا اور اس کے اندر اور ایک سٹنگ آرمی چیف اور ایک سابقہ آرمی چیف کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں 1971 کے واقعات کے ساتھ، تو میرے خیال سے وہ ذرا کافی اوور ہو گیا کام تحریک انصاف کی جانب سے. آئی ایم آنیسٹلی سیئنگ، ناٹ بیکاز میں نے دیکھی ہے ویڈیو، وہ میں شاید سن رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے دیکھا نہیں اس کو کہ غور سے کہ تصویریں کیا چل رہی ہیں. تو if you're saying this, I didn't see it in that context, but that, yeah. تو دیکھیں نا، اب شیخ وقاص ہو، محسن رانجھا ہو، میں بھی سیاسی پارٹیوں میں رہا ہوں، ہمارے لیے مجبوریاں بن جاتی ہیں کہ ہمیں ایسی چیزیں ڈیفینڈ کرنی پڑتی ہیں جو ہم شاید دل سے بھی ہم سمجھ رہے ہوں کہ یار کہ یہ ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے. محسن بھائی ابھی آرڈیننسز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، حالانکہ خود پٹیشنر ہیں. اب ان کی جو حقیقت ہے، محسن بھائی کے دل کا جو حال ہے وہ تو ہم واقف ہیں اس سے کہ ایک پارٹی کے اندر رہتے ہوئے مجبوری ہے. شیخ وقاص کی مجبوری ہے. اب بات یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بھی جس مقام پر پہنچ گئی ہے، ان کو معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ حل کی جانب لے کے جانا چاہیے. مزید کانفرنٹیشن اس طرح کی پیدا کر کے آپ اپنے لیے بھی نقصان پیدا کریں گے. اس ملک کی سیاست کو ویسے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، اب ہم مزید اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا. آپ اس کو اوائڈ کر کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں جیسے کہا نا کہ رانا صاحب آپ کوئکلی 30 سیکنڈ میں جو ایڈ کرنا چاہتے کر لیں، میں پھر اگلے ٹاپک پہ جانا چاہتا ہوں کہ
ہمارے ملک میں مجیب الرحمان صاحب کا نام دیکھیے، لیڈرز جو مجیب الرحمان دے حوالے نال کہندے ہیں وہ بھی ذرا چلا چھڈو نا، صرف تسی ساڈیاں کلاساں لے رہے ہو، قرآن بھی پڑھ لو ذرا. جی دیکھیں شیخ وقار صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن چلیں ان کی اپنی ہوگی ایک رائے. اور جو ابھی کھوکھر صاحب نے بھی فرمایا، دیکھیں ہم تحریک انصاف کو بہت پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی معاملہ طے کرنا ہے تو معاملات اس طرح سے طے نہ کریں کہ آپ کے معاملات کبھی بھی جو ہیں وہ طے ہو ہی نہ سکیں. طے کرنے سے پہلے آپ کو ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا، اپنے موقف میں نرمی لانی پڑے گی. پاکستان کے اداروں کے خلاف جو گفتگو انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اگر ماضی میں چلے جائیں تو ماضی میں یہ سب کچھ یہ خود کرتے رہیں. ان کو اپنے گریبان کو جھانک کے پھر تحریک انصاف کو ایسی ویڈیوز اور ایسی چیزیں پوسٹ کرنی چاہیے. اب مانا کہ اگر ان کو اگر مانا کہ اب ان کو وہ چیزیں نہیں حاصل ہو رہی، اقتدار نہیں مل رہا اور اب یہ اپوزیشن میں ہے، تو ماضی میں جو طریقہ کار کے خود بینیفیشری رہے، جو جس طرح کے فوائد یہ خود اس نظام سے لیتے رہے، ان کو تو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو تو اب سبق سیکھ جانا چاہیے اور ان کو تجربے کی بنیاد پہ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور آج جو وزیر اعلیٰ جو کل کانفرنس میں آئے ہیں ان کے خیبر پختونخوا کے، گنڈاپور صاحب، وہ ایک اچھا قدم ہے. وہ تینوں وزیر داخلہ آگے جانے سے پہلے ایسی چیزیں، مسئلہ یہ کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سلیکٹیولی ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے دیکھا 10 پریس کانفرنسیں آپ لوگوں نے کر دی کہ نہیں ہونا چاہیے، کہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے یہ کہا، میرا بھی یہ ویو ہے کہ بڑی سخت ون سائیڈڈ پورا دیکھیں، نوجوان کو شاید کانٹیکٹ سمجھ نہیں آئے گا اس کا جو گفتگو اس میں کی گئی ہے. شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. اس کو مطلب کسی بھی پارٹی کو نوجوانوں کو مسلیڈ نہیں کرنا چاہیے کسی چیز پر بھی، اور خاص کر ہسٹوریکل ایسی چیزیں جو لوگوں کو دکھ دیتی ہیں. لیکن آپ کی پارٹی بھی یہی کرتی رہی ہے. رانجھا صاحب سنیے گا، آج آپ کیا بیان دے رہے ہیں، پہلے میاں صاحب کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شیخ مجیب والا جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے. یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. اس طرح کے سلوک لیڈروں کو باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا. کیوں 1971 کا ذکر کر کے اپنے آپ کو شیخ مجیب سے ملایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں، اور جب یہ الزام شیخ مجیب الرحمان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اب وہ حکومت میں نہیں آیا تو وہ بار بار 1971 کی اگزامپل دیتے ہیں. پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے بھائی، اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں. مجیب الرحمان اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میجورٹی کو آپ نے رد کیا اور پھر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کیا.